أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة النساء آیت نمبر 101 وَإِذَا اور جب تم سفر کرو فی الارض زمین میں فلیس علیکم تو نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ ان تقصروا کہ تم قصر کرو من الصلاۃ نماز میں ان خفتم اگر ڈر ہو تم کو ان یفتنکم الذین کہ تمہیں ستائیں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ان الکافرین بے شک کافر کانو ہیں لکم تمہارے عدوً دشمن مبینہ کھلے واضح۔ اس آیت میں اگرچہ سفر کے ساتھ دشمن کے اندیشے کا بھی ذکر ہے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر طرح کے سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سفر فی سبیل اللہ ہو، یعنی ہر طرح کے سفر۔ رہی یہ بات کہ کتنے فاصلے کو سفر کہہ سکتے ہیں، اس میں اختلافات موجود ہیں۔ ہمارے لیے یہ امر کافی اطمینان کا باعث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی عورت ایک رات بھی محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے نا۔ گویا اتنی مسافت جہاں سے ایک انسان پیدل رات کو اپنے گھر واپس نہ پہنچ سکتا ہو وہ سفر ہے۔ سیدنا عمر نے اسے اپنے دور خلافت میں ایک عورت کے سفر پر محمول کرتے ہوئے اس دور کے 9 میل کی مسافت کو سفر کہا تھا۔ آج کل اگر پیمانے کے لحاظ دیکھا جائے تو یہ تقریباً 25 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی ایک کمزور انسان پیدل ایک دن میں 25 کلومیٹر جانے کا اور اتنا ہی آنے کا، یعنی کل 50 ہو گیا نا، طے نہیں کر سکتا۔ لہذا اتنی مسافت پر سفر کا اطلاق ہوگا۔ سفر میں اگر کثرت نہ کی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ کثرت کی جائے۔ پھر سفر میں 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ابتدائی سفر و حضر میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی، پھر سفر کی نماز تو اتنی ہی برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کیا گیا۔ بخاری کی روایت ہے، حارث بن وہب فرماتے ہیں کہ منام میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز قصر پڑھائی تھی، حالانکہ ہم اس وقت بالکل امن میں تھے۔ یہ بھی بخاری میں ملتا ہے۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں، میں نے سیدنا عمر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو تو نماز میں قصر کرو، اب تو ہم امن میں ہیں۔ سیدنا عمر نے جواب دیا، اسی بات پر میں نے بھی تعجب کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے آپ پر کیا ہے، لہذا اس کو صدقہ قبول کرو۔ روایت ترمذی، یعنی افضل کیا ہے کہ قصر نماز پڑھی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کو مؤخر کر کے 3 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر بعد عشاء کی اقامت ہوتی تو آپ 2 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیر دیتے۔ روایت البخاری ہے، یعنی 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے کے بارے میں ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے مدینہ میں رہ کر 7 رکعت مغرب اور عشاء کی، 8 رکعت ظہر اور عصر کی ملا کر پڑھیں۔ مغرب اور عشاء کی کیسے ساتھ ہوئی؟ 3 مغرب، 4 اس کے عشاء کے، اور 4 ظہر اور 4 عصر کے 8 ہو گئی۔
ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے کہا کہ شاید بارش کی رات میں ایسا کیا ہو۔ انہوں نے کہا شاید۔ روایت البخاری ہے یہ۔ وَإِذَا اور جب كنت آپ ہوں فیہم ان میں فَأَقَمْتَ پھر قائم کریں لَهُمُ الصَّلَاةَ ان کے لیے نماز۔ فَلْتَقُمْ بس چاہیے کہ کھڑی ہو طائفتٌ ایک جماعت منہم ان میں سے معاکا آپ کے ساتھ فَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ لے لے اسلحتہم اپنے اسلحے کو۔ فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب سجدہ کریں فَلْيَكُونُوا تو ہو جائیں مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آئے طائفتٌ اخری دوسری جماعت لم یصلوا جس نے نماز نہیں پڑھی فَلْيُصَلُّوا بس چاہیے کہ وہ بھی پڑھ لے معاک آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ لے لے حِذْرَهُمْ اپنے بچاؤ کے سامان کو وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے اسلحے کو وَدَّ الَّذِينَ چاہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لو کاش تغفلون تم غفلت برتو عن اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامانوں سے فَيَمِيلُونَ تو وہ حملہ کریں علیکم تم پر میلتم واحدہ ایک ہی دفعہ کا حملہ کرنا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان کان اگر ہو بکم تمہیں اذن کوئی تکلیف من مطرن بارش سے او کنتم مرضی یا تم ہو مریض ان تضعوا کہ تم اتار رکھو اسلحتکم اپنے اسلحوں کو وَخُذُوا اور لے لو حذرکم اپنے بچاؤ کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اعد تیار کیا للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ ذلت والا عذاب۔ اس آیت میں نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا۔ اس کی کئی صورتیں ممکن ہیں۔ حدیث میں 6-7 صورتیں ہمیں ملتی ہیں۔ وہ صورتیں اس طرح بنتی ہیں کہ مقتدی جس نے ایک رکعت امام کے ساتھ ادا کی تو آیا وہ دوسری رکعت خود موقع ملنے پر ادا کرے گا یا نہیں، یا اگر ادا کرے گا تو کیسے کرے گا۔ نماز مغرب جس کی قصر بھی 3 رکعت ہے اس کی صورتحال کیا ہوگی۔ جنگ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمیت اکثر مسلمانوں کی نماز عصر قضا ہو گئی، جو آپ نے اور مجاہدین نے سورج غروب ہونے کے بعد قضا کے طور پر ادا کی، پھر اس کے بعد نماز مغرب کو ادا کیا۔ دراصل نماز خوف کا طریقے کا انحصار بہت حد تک جنگی حالات میں ہے۔ اگر جماعت کا موقع ہی میسر نہ آئے تو انسان اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، سواری پہ بھی، اشارے سے بھی، لیکن 2 باتیں سامنے رکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ موجودہ جنگی حالات میں کون سا طریقہ بہتر ہے پھر اس کو اختیار کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ایسے حالات میں اللہ کی یاد کو بھلانا نہیں چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں 4، سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے۔ لیکن جنگی حالات اتنے شدید حالات ہوتے ہیں، نماز اس میں بھی نہیں چھوڑنے کا حکم، 1 رکعت پڑھنی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسفان کے درمیان جا کے کہیں پڑاؤ کیا۔ مشرکین نے کہا کہ ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جسے وہ اپنے باپ بیٹوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور وہ عصر کی نماز ہے، لہذا تم اپنے اسباب جمع کرو، جب وہ نماز پڑھیں گے تو ان پہ حملہ کر دو۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے اصحاب کو 2 حصے کریں،
ایک حصے میں نماز پڑھائیں، دوسرا حصہ دشمن کے مقابل ان کے پیچھے کھڑا رہے، اپنے ہتھیار پہنے رکھے، پھر دوسرا حصہ آئے، آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور پہلے والا حصہ اپنے ہتھیار پہن لے۔ اس طرح ہر گروہ کی ایک ایک رکعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 رکعت ہو جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے جب کی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھے، تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں 1 رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں۔ جب یہ لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لیں تو پیچھے آ جائیں، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ لوگ آگے چلے جائیں، امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لیں۔ امام تو اپنی نماز سے فارغ ہو گیا، یعنی 2 رکعت پڑھ لی، اب یہ دونوں گروہ باری باری 1 رکعت پوری کریں گے، ان کی بھی 2 رکعت ہو جائیں گی۔ اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پہ کھڑے کریں، پیدل یا سواری میں رہ کر نماز ادا کر لیں، منہ قبلہ رخ ہو یا نہ ہو، یہ بخاری کی روایت میں آتا ہے۔ صرف 2 صورتیں ہیں جن میں ہتھیار اتارنے کی اجازت ہے، پہلی یہ کہ بارش ہو رہی ہے، کپڑے اور ہتھیار بھیگ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے ہتھیار پہننے کی طاقت ہی نہیں رکھ رہا تو اس کو اجازت ہے۔ لیکن خذو حذرکم کا کیا معنی ہے؟ ہوشیار رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے، بچاؤ کی تمام ذرائع اختیار کرنے ہیں، موچوں کی حفاظت کرنی ہے، پناہ پکڑنی ہے، لڑائی سے پہلے سامان جنگ تیار کرنا ہے، دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر رہنا ہے۔ فَإِذَا پھر جب قضیتم الصلاۃ تم ادا کر چکو نماز، فذکروا تو تم یاد کرو اللہ اللہ کو، قیامن کھڑے ہوئے، وقعودن اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور اپنے کروٹوں کے بل، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اور جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو قائم کرو نماز، ان الصلاۃ بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین مومنین پر، کتاب موقوتا فرض مقرر وقت کے ساتھ۔ نمازوں کے اوقات، جنگ میں نماز اسی وقت ہی ادا کی جا سکتی ہے جب موقع ملے، اس دوران بھی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، پھر جب حالات معمول پر آ جائیں تو نماز بھی معمول کے مطابق پڑھی جائے گی، نمازوں کے اوقات کا خیال رکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک کا ہے، عصر کا وقت سایہ برابر ہونے سے لے کر دھوپ میں زردی آنے تک کا ہے، نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق غائب ہونے تک ہے، اور عشاء کا شفق غائب ہونے سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک، اور صبح طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، مسلم کی روایت ہے یہ۔ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ دونوں یہ بات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی جب نماز صبح سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی پہچان نہ سکتا تھا۔ عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم خیبر سے واپسی پر رات کو آپ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اچھا ہو جو ہم یہاں اتر جائیں، آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ تم سو جاؤ گے اور نماز فجر کے لیے نہ اٹھو گے،
سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جگا دوں گا۔ چنانچہ سب لوگ سو گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹنی سے پیٹھ لگائی اور نیک نے غلبہ کیا، وہ بھی سو گئے۔ تو آپ اس وقت اٹھے جب سورج کا کنارہ نکل آیا تھا۔ آپ نے بلال سے پوچھا تمہارا قول کہاں گیا؟ بلال کہنے لگے مجھے تو ایسی نیند آئی ہے جیسے پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لی اور جب چاہا تمہیں واپس دے دی۔ اے بلال اٹھو اور نماز کے لیے اذان دو۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ آپ نے وضو کیا۔ جب سورج ذرا بلند و سفید ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھے۔ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا اس وقت سویا ہوا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو فوراً ادا کر لے۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھتا ہے، چار ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر تھوڑا بہت ہی کرتا ہے۔ یعنی یہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ نماز کو جان بوجھ کے لیٹ کرتے رہنا۔ مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ام فروہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کسی نے آپ سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اول وقت پر ادا کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نماز کو اول وقت ادا کرنے میں ہے اور آخر وقت میں ادا کرنا اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا علی تین باتوں میں تاخیر نہ کرنا، نماز میں جب اس کا وقت آ جائے، جنازے کی تدفین میں جب تم وہاں موجود ہو، اور عورت یا مرد کے نکاح میں جبکہ اس کا بر مل رہا ہو۔ ولا اور نہ تہینو تم ہمت ہالو ابتغاء القوم پیچھا کرنے میں قوم کے ان تکونوا تعلمون اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے فإنہم تو بے شک یعلمون انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے کما تعلمون جیسے تمہیں پہنچتا ہے وترجون تو تم امید رکھتے ہو من اللہ اللہ تعالیٰ سے ما لا یرجون جو وہ نہیں رکھتے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیمن جاننے والا حکیمہ حکمت والا۔ یعنی جنگ میں جیسے تمہیں جانی نقصان یا دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی دشمن قوم کو بھی پہنچتا ہے۔ پھر جب وہ باطل پر ہو کر یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں تو تم حق پر ہو کر کیوں نہیں برداشت کرتے؟ تم میں سے کوئی شہید ہو جائے یا زندہ سلامت گھر آ جائے، دونوں صورتوں میں تم اللہ سے اجر و ثواب کی توقع رکھتے ہو جو ان کو نہیں ہے، پھر تم آخر ان کا پیچھا کر کے ان کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ اس معاملے میں ہرگز کمزوری یا سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔